बारी आती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के तस्करे की। माँ बाप ने नाम हिंद रखा। वालिद का नाम अबू उमैया था, जो मक्के के एक मशहूर फैयाज और मुखय्यर बुजुर्ग थे। उनकी फैयाजी और सखावत का ये आलम था कि सफर में जाते तो पूरे काफिले के अखराजात खुद बर्दाश्त करते। इसी बिना पर वो जातुर राकिब के लक़ब से मुलक़्क़ब थे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चूंकि एक फराख दिल, वसी हौसला और फैयाज बाप के ज़ेरे साया तरबियत पाई थी, इसलिए वो भी इन्हीं औसाफ से मुत्तसिफ थी। वालिदा का नाम आतिका बिनते आमिर था। वालिद का ताल्लुक कुरैश के मशहूर खानदान बनु मखजूम से था और वालिदा बनु फिरास से थी। आपका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा के नाम से मारूफ थे। उम्मे सलमा के चचाजाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई थे। इन दोनों मियां बीवी का शुमार उन खुशबख्त हजरात में होता है जो इस्लाम के दौरे अव्वल ही में नेमत इस्लाम से बहरामंद हो गए थे। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से सैयदा उम्मे सलमा के यहाँ सलमा, उमर, दुर्रा और ज़ैनब पैदा हुए। इन दोनों ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत का भी शरफ हासिल किया था। हबशा में कुछ मुद्दत क़याम के बाद दोनों वापस मक्के आ गए। फिर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। कहते हैं कि ये पहली खातून हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आई। अबू सलमा जब हबशा से वापस मक्के आए तो मुशरिकीन ने फिर उन पर जुल्म ढाया, इसलिए उन्होंने मदीने का रुख किया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हिजरत मदीना का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। खुद ही बयान करती हैं कि अपने शौहर अबू सलमा के साथ हिजरत का इरादा किया। उनका कम उम्र लड़का सलमा भी साथ था। उम्मे सलमा के घर वाले रुकावट बन गए और बोले, तुम अकेले मदीने जा सकते हो, लेकिन हमारी बेटी को साथ नहीं ले जा सकते। मजबूरन उन्होंने अपनी बीवी को वहीं छोड़ा और मदीने चले गए। उम्मे सलमा अपने घर आ गई। उस वक्त उनकी गोद में दूध पीता बच्चा था। उम्मे सलमा के घर वालों ने उन्हें शौहर के साथ हिजरत करने नहीं दी और अबू सलमा के घर वालों ने उनसे बच्चा भी छीन लिया। अब हालत ये थी कि अबू सलमा मदीने में थे, उम्मे सलमा अपने घर में और बच्चा अबू सलमा के माँ बाप के पास था। जाहिर है ये सूरत उम्मे सलमा के लिए किस कदर अजियतनाक थी। खावंद की जुदाई, ऊपर से बच्चे की जुदाई कोई मामूली वाकया न था। उनकी हालत खराब हो गई। रोजाना घर से बेकरारी के आलम में निकलकर मकाम अब्तह में बैठकर रोया करती। ये एक टीला था जिस पर ये गिरियाजारी करती। अरसे तक यही कैफियत रही, मगर किसी को जरा तरस न आया। आखिर उनके खानदान के एक शख्स ने उन्हें रोता देखा तो उसका दिल भर आया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए रहम के जज्बात उभर आए। घर आकर उसने लोगों को जमा किया और कहा, इस बेबस और नातवा औरत पर क्यों जुल्म ढाते हो? इसे अपने शौहर के पास जाने दो और इसका बच्चा भी इसे दे दो। उस शख्स ने ये अल्फाज इस अंदाज से कहे कि आखिर सब ने उसकी बात मान ली। बच्चा उनके हवाले कर दिया और मदीने जाने की इजाजत दे दी गई। अब अपने बच्चे को लिए ऊंट पर सवार हुई और मदीने का रास्ता लिया। साथ कोई मर्द नहीं था, तन्हा थी और रास्ता तवील था। तनईम के मकाम पर पहुंची तो कलीद बरदार उस्मान बिन तलहा ने उन्हें देख लिया। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। काबे की चाबी उनके खानदान के पास चली आ रही थी। उन्होंने देखकर पहचान लिया और कहा, उम्मे सलमा हैं। उनके खावंद अबू सलमा से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उस्मान ने पूछा, कहाँ का इरादा है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मदीने का। उस्मान ने पूछा, कोई साथ है? आपने फरमाया, अल्लाह और ये बच्चा। इस पर उस्मान ने कहा, तुम तन्हा कैसे जाओगी? मैं साथ चलता हूं। ये कहकर उन्होंने ऊंट की मुहार पकड़ ली और मदीने की तरफ रवाना हो गए। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि उस्मान रास्ते में कहीं ठहरते तो ऊंट को बिठाकर खुद दूर किसी दरख्त के नीचे चले जाते और मैं नीचे उतर जाती। रवानगी का वक्त होता तो ऊंट पर कजावा रखकर खुद दूर हट जाते और मुझसे कहते, सवार हो जाएं। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने उस्मान को बहुत ही हया वाला, इंतहाई तकवा शियार और पैकरे शराफत पाया।
میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے۔ جب قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے، اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ادھر روانہ ہوئیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکے کی راہ لی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کی لڑائی پیش آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا۔ احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخری 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انتہائی غمزدہ تھیں۔ ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں، جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میرے چند عذر ہیں، میں ایک غیور عورت ہوں، عیالدار ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا۔ آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کے آخری دنوں میں ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے ایک غلام تھے، سفینہ نام تھا۔ آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی، اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی۔ اس پر ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے۔ افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں، یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا
کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھیں، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام سلمہ حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی، حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا، بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس ہی کا لفظ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں۔